الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس اتوار کو بھی ہر اتوار کو ہماری اس مسجد میں پروگرام ہوتا ہے. آج کے اتوار میں انشاءاللہ توحید کی حقیقت اور اس کی وسعت، یعنی توحید حقیقت میں کس کو کہتے ہیں اور توحید کا معنی اور اس کا مطلب کتنا براڈ ہے، کتنا وسیع ہے. کیونکہ توحید کو بعض لوگوں نے مختصر کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے. بس درگاہوں کو نہیں جانا، بس شرک کرنا، بس باقی سب کام کر لیتے رہنا، یعنی محدود لمٹ میں کر دیا ہے. جبکہ توحید جو ہے ایسا لمیٹڈ نہیں ہے، یعنی لمیٹڈ نیکی نہیں ہے. توحید مکمل ایک نظام ہے، مکمل ایک سسٹم ہے، مکمل زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. توحید جو ہے اخلاقی نظام، توحید جو ہے معاشی نظام، توحید جو ہے اکنامک نظام، توحید جو ہے سب سے پہلے تو عبادت کا ایک نظام ہے، ایک مکمل طرز حیات، ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقے کا نام کیا ہے؟ توحید. ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبوں میں، گھریلو شعبے، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، بازار والی زندگی، اور جو ہے مسجد والی عبادتیں، بازار والے لین دین، بازار والے معاملات، سب کو سمیٹے ہوئے ہے. سب میں توحید آتی ہے. موحد ہر جگہ موحد ہوتا ہے، بازار میں بھی موحد ہوتا ہے، لین دین میں بھی موحد ہوتا ہے، اور گھریلو معاملات میں بھی، تعلقات میں بھی موحد ہوتا ہے. ہر اعتبار سے موحد ہوتا ہے. تو توحید ایک مکمل نظام حیات ہے. بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو ہے اچھا تمام انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد اور ان کا خلاصہ یہی توحید رہی ہے. تمام کتابیں جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کا مقصد بھی توحید، ان کا خلاصہ بھی توحید. اور تمام یعنی مسلمانوں اور کافروں میں جہاد جو ہوا اس کا مقصد بھی، جو تلواریں چلیں ان کا مقصد بھی کیا ہے؟ اسی مقصد سے تلواریں ہوئیں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے دونوں میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا کے، یا ابا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن باپ ہے بول کے میں چھوڑ دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تیری گردن اڑا دیتا. تو اس طرح سے توحید کا ایک نظام ہے، توحید ایک کمپلیٹ نظام ہے. مشرکوں و مسلمانوں کے درمیان اسی وجہ سے جہاد ہوا. بیوائیں اسی وجہ سے بیوائیں ہوئی، مسلمان بیوائیں. اور مسلمان بچے یتیم کس کی وجہ سے ہوئے؟ اسی توحید کی وجہ سے ہوئے. جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کی؟ یہی توحید کی وجہ سے جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. تو بہرحال توحید ہی اہم چیز ہے. توحید کی حقیقت، ایک اللہ کی عبادت، اس کی حقیقت بتاتے ہوئے علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الداء والدواء، داء وہ تو بیماری، دوا وہ تو دوا، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، اتنی موٹی کتاب لکھی ہے کہ اس کا نام، کتاب کا نام لکھا بیماری اور دوا. تو کون سی بیماری، کون سی دوا؟ جسمانی نہیں، روحانی بیماریاں اور دوا، ان کی دوائیں کیا کیا ہیں سب اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ توحید کی حقیقت اور اس کی روح کیا ہے. توحید کی حقیقت، اس کی روح کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آدمی مومن اپنی ہر ایکٹیویٹی میں، اپنی سوچوں میں، اپنی فکروں میں، زندگی کے تمام شعبوں میں، ہر حالت میں، پریشانی میں، خوشی میں، غم میں، تمام حالتوں میں اللہ کو ایک بنانا، تمام حالتوں میں اور تمام جگہوں پر، گھر میں، گھر کے باہر، مقام پر، اپنے وطن میں، گھر کے سفر میں، حضر میں، ہر موقع سے اللہ کو ایک بنانا، یعنی افراد الرب جل وعلا، رب کو ایک بنانا، محبت میں، اجلال اور تعظیم میں،
یعنی تعظیم کرنے میں، عزت کرنے میں، تعظیم کرنے میں اللہ کو ایک بنانا، امید کرنے میں ایک ہی اللہ سے امید رکھنا، ڈرنے میں ایک ہی اللہ سے، توکل اور بھروسہ ایک ہی اللہ پر کرنا، اعتماد ایک ہی اللہ پر کرنا، اونچے درجے کی محبت کس سے رکھنا؟ اللہ سے رکھنا، اونچے درجے کی محبت اللہ سے رکھنا، اس اونچے درجے کی محبت اس کے سوا کسی اور سے نہیں رکھنا، اونچے درجے کا توکل، اعتماد، بھروسہ ایک اللہ پر رکھنا چاہیے، اور اونچے درجے کا ڈر کس سے رکھنا چاہیے؟ اللہ ہی سے رکھنا چاہیے، اس کے سوا کسی اور سے نہیں رکھنا چاہیے۔ اونچے درجے کی امید، آخری امید کس سے رکھنا چاہیے؟ اللہ ہی سے رکھنا چاہیے، اور آخری درجے کی اطاعت اور فرما برداری بھی کس کے لیے رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رکھنا چاہیے۔ یہی توحید کی حقیقت ہے، اور مصیبتوں میں ہر وقت میں اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اور پھر فرمایا علامہ ابن قیم نے کہ اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، اسی کے لیے ذبح کیا جائے، اسی کے لیے نذر و نیاز مانی جائے، کسی اور کے نام پر نذر و نیاز نہ مانی جائے، کسی اور کے نام سے ذبح نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا یجتمع ذلك كله في حرف واحد وهو اللہ يعبد الا اياه بجميع انواع العبادہ۔ یہ تمام حرکتیں مومن انسان اپنی ہر حرکت میں، ہر قدم میں، ہر سانس میں ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ تمام حرکتوں کو، ایکٹیویٹیز کو اگر ایک لفظ میں بولا جائے تو وہ عبادت کا ایک لفظ ہے، یعنی عبادت تمام شکلوں میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی کو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا حق ادا کرنا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا حق ادا کیا، اس کے لیے جہنم کیا ہے؟ حرام ہے، اس کے لیے جہنم حرام ہے، اور جنت اس کے لیے واجب ہے۔ وہ شخص جو لا الہ الا اللہ اس کلمے کی گواہی ادا کرتا ہے پھر جہنم میں جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس کلمے کا حق ادا کرتا ہے اور پھر جہنم میں جائے، یہ ناممکن اور محال ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نیک بندے نماز کے پابند ہوتے ہیں، میرے نیک بندے گواہی پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جو اس کلمے کی حقیقت پر سیدھے جمے رہے اور اسی کے ساتھ چلتا رہے زندگی بھر، اس کا خیال کرتا رہے اور اس گواہی کا حق ادا کرتا رہے۔ پھر فرمایا ظاہر میں بھی گواہی کا حق ادا کرتا رہے، باطن میں بھی گواہی کا حق ادا کرتا رہے، دل میں بھی گواہی کا حق ادا کرتا رہے، قلب میں بھی گواہی کا حق ادا کرتا رہے، قالب میں بھی گواہی کا حق ادا کرتا رہے، ہر اعتبار سے گواہی کا حق ادا کرتا رہے۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ کلمے کی گواہی مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کلمے کی گواہی کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ مردہ ہو چکی تو کن کی مردہ ہو چکی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کی مردہ ہو چکی ہوتی ہے جو کلمے کی گواہی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جو کلمے کے تقاضوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، جو کلمے کے ڈیمانڈز کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ وہ ظاہر میں تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی گواہی مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ ظاہر میں تو مسلمان سمجھے جاتے ہیں لیکن گواہی کے اعتبار سے وہ ان کی گواہی مردہ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی وہ کلمہ توحید تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کا حق ادا نہ کرتے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بعض کی گواہی علامہ ابن قیم نے فرمایا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو گواہی تو دیتے ہیں لیکن ان کی گواہی سوئی ہوئی ہوتی ہے، گواہی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ان کو جگایا جاتا ہے، گواہی کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ بھائی کلمے کا حق یہ ہے، کلمے کے تقاضے یہ ہے، ایسا تو اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، ہاں ایسا ہے تو پھر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے کلمے کی گواہی پر عمل کرتے ہیں اور وہاں سے وہ جو ہے کلمے کا حق ادا کرنا لگتے ہیں۔ کلمے کا حق ادا کرنے کے لیے توحید اور حقیقت دل میں توحید اور حقیقت توحید کا درجہ دل میں ایسا ہے جیسے روح دل میں روح ہو تو دل کام کرتا ہے، دل کام کرنا لگتا ہے، اگر دل میں روح نہ ہو تو دل کام نہیں کرتا۔ اسی طرح مومن کی زندگی میں کلمے کی گواہی کا یہی مقام ہے۔ اگر اس کا کلمہ گواہی پر قائم و دائم ہے تو وہ جو ہے
یعنی جنت کا مستحق ہوگا اور جہنم میں وہ داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح روح اگر مردہ ہو گئی تو دل کام کرنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کلمے کی گواہی اگر مردہ ہو گئی دل میں، کلمے کی گواہی اگر دل میں مردہ ہو گئی، یعنی کلمے کا حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تقاضے ادا نہیں کر رہا ہے، تو اب ایسا شخص اس کا دل مردہ بولیں گے اور وہ جو ہے زندوں میں شمار نہیں ہوگا روحانی اعتبار سے۔ اسی طرح جب روح طاقتور رہے گی تو بدن بھی طاقتور رہے گا۔ جب روح کلمے کی گواہی طاقتور رہے گی تو اس کا ایمان بھی طاقتور رہے گا اور اس کا ایمان بھی قوت والا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ جانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ، اے ابو ہریرہ اس باغ کے باہر جب نکلو گے، جس سے بھی تم ملاقات کرو گے اور وہ کلمے کی گواہی دے رہا ہوگا خالص دل کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اس کو خوشخبری سنا دو جنت کی۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے، بھائی اللہ کو مانتے، نبیوں کو مانتے اور بزرگان دین کو بھی مانتے، اولیاء صالحین کو بھی مانتے۔ سب کو ماننا نہیں ہے بھائی، اصل میں کیا کرنا ہے معلوم؟ سب کو اس کے مقام میں ماننا ہے، ایسا ہے مطلب، یہ جملے کو صحیح ایسا کرنا، سب کو اس کے مقام میں، اللہ کو اللہ کے مقام پر، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھنا، ماننا، یقین رکھنا، عمل کرنا۔ نبی کو اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مقام اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ تو اللہ کو اللہ کا مقام دیتے ہوئے، اللہ کو اللہ کے حقوق دیتے ہوئے اللہ پر یقین رکھنا اور اس کے ہر حکم پر عمل کرنا، یہ اللہ کو ماننا ہوا۔ اور اسی طرح نبیوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے حق کو، یعنی پیروی نبی کی ہی کی جائے، دوسرے کی اتباع نہ کی جائے۔ یہ نبی کو نبی کا حق دیتے ہوئے نبی کو ماننا، اور اولیاء اور صالحین کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی قسم کا بغض، اور اپنے دل میں ان سے کسی قسم کا بغض نہ رکھا جائے۔ ربنا، اور ان کے لیے دعا کی جائے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب، ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں، ان کو بخش دیجئے، ان کو معاف کیجئے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کسی قسم کا کینہ نہ ہو، ہم کو اس طرح کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دل میں ان کے بارے میں کسی قسم کی نفرت، کینہ وغیرہ نہ ہو۔ یہ دعا کرنا ہے۔ تو بزرگان دین کے لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ نہیں کہ جو ہے اللہ کا حق لے جا کے بزرگان دین کو دینا اور بولنا ہم سب کو مانتے، سب کو مانتے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب کو ماننے سے جنت نہیں ملتی ہے، ہر ایک کو اس کے مقام دیتے ہوئے، ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہوئے جب آپ عمل کریں گے، یقین رکھیں گے، تو جب آپ کو جنت ملے گی۔ تو بہرحال اسی طرح علامہ ابن قیم نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا انی لاعلم کلمۃ لا یقولها عبد عند الموت الا وجدت روحه روحا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر کوئی بندہ موت کے وقت وہ کلمے کو کہے تو اس کی روح کو ایک قسم کی خوشی اور ایک قسم کی راحت، ایک قسم کی اللہ کی رحمت اور ایک قسم کی اللہ کی رضامندی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کلمہ میں جانتا ہوں۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ، یہاں ایک واقعہ ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہت غمگین اور انتہائی مایوسی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو پوچھے کہ طلحہ کیوں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں مایوس؟ اور تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر،
میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کیا سنا تھا، یہ حدیث سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلمہ جانتے ہیں کہ اگر بندہ موت کے وقت وہ کلمہ کہہ دے تو اس کی روح جب نکلتی ہے تو اس کی روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کی روح کو اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے، اس کی روح کو اللہ کی رضامندی، اللہ اس سے راضی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے میں پوچھ نہیں سکا، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے طلحہ وہ یہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کو رب ماننا اور اللہ کو اللہ ماننے میں فرق ہے، اللہ کو رب ماننا اور اللہ کو اللہ ماننے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ مالک ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، اس کو بولتے ہیں اللہ کو کیا ماننا؟ رب ماننا۔ صرف اسی سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی ایک ایک سوچ میں، بندہ اپنی ایک ایک خیال میں، بندہ اپنی ایک ایک حرکت میں، بندہ اپنی ایک ایک سانس میں، بندہ اپنے ایک ایک قدم میں اللہ کو ایک بنانا، ایک اللہ سے محبت کرنا، ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے ڈرنا، ایک اللہ کی نظر و نیاز، ایک اللہ کے لیے ذبح کرنا، یعنی اپنی چلنے پھرنے پریکٹیکل لائف میں اللہ کو ایک بنانا، اس کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اللہ کو اللہ ماننا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، رب تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہیں۔ صرف رب ماننے سے جنت حاصل نہیں ہوتی ہے، رب بھی ماننا ہے، اللہ کو اللہ بھی ماننا، یقین رکھنا، اور اس کے ساتھ توحید الاسماء والصفات، ناموں میں اور صفاتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تینوں قسم کی توحید ہے، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ اور توحید الاسماء والصفات۔ اللہ کو رب ماننا، سب چیزوں کا مالک، خالق اور تمام کا پیدا کرنے والا اور بادشاہ اللہ ہی ہے، اور اس کائنات کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بنا، اور ہم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے، اپنی لائف میں، پریکٹیکل لائف میں، اپنی سوچوں میں، اپنی فکروں میں، اپنے کاموں میں، اپنے دھندے میں، اپنے بازار کے لین دین میں، معاملات میں، عبادتوں میں اور گھریلو تعلقات میں، میاں بیوی سے تعلقات میں اور یعنی تجارت میں، ایک اللہ کو بنانا اور ایک اللہ کے حکموں پر چلنا، اسی کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ۔ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اسی کو توحید الالوہیہ کہتے ہیں۔ اسی سے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے۔ اور اسی طرح توحید الاسماء والصفات، یعنی ناموں کی اور صفاتوں کی توحید، اس میں بھی اس کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، جس کی وجہ سے جنت کا حصول ہوگا۔ اب میں توحید کی حقیقت کس کو معلوم ہوتی ہے؟ مختصر انداز سے توحید کی اگر حقیقت سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ توحید حقیقت میں اگر اپنی زندگی میں، لائف میں لے کر آنا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے جو ہے 7 شرطیں ہیں، اس کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کا پورا کرنا، ان شرطوں کو جو بھی پورا کرے گا اس کو توحید کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی علم حاصل کرنا، نالج لینا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا الفاظ، اس کو سب سے پہلے پڑھنا کیسا، اور اس کے معنی کیا ہے، اس کی مطلب کیا ہے، اس کی تقاضے کیا ہے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کیا بولتا ہے، کیا کرنے کے لیے بولتا ہے، کیا نہیں کرنے کے لیے بولتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا۔ جو اس کا علم حاصل نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جاہل ہے۔ اور کہاں سے علم حاصل کرنا؟ قرآن اور سنت سے حاصل کرنا۔ جو اس کا علم حاصل نہیں کرتا ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے، اللہ تعالیٰ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ تو علم حاصل کرنا سب سے پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، جو علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر اس کو یقین ہونا۔ کلمے کا جو علم حاصل کیا ہے، کلمے کی جو نالج لیا ہے، اس نالج اور اس علم کے اوپر اس کو یقین آنا، کیونکہ اگر یقین نہ ہو
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین نہیں رہا تو کیا بولتے؟ شک بولتے. یقین نہیں رہا تو شک. اور شکی آدمی جنت میں لا الہ الا اللہ کے کلمے کا یقین نہیں ہے اس کو. اگر یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح علم حاصل نہیں کرا, یا تو پیچھے کے اس میں فالٹ ہوگا اور پوری طرح علم حاصل نہیں کیا, یا اگر علم حاصل کیا تو قرآن سنت سے حاصل نہیں کیا ہوگا. اگر پوری طرح علم حاصل کیا ہے تو حاصل کرنے کے بعد اس کو یقین آنا چاہیے, یقین پر عمل کرنا چاہیے. یقین اگر نہیں ہے تو یقین اگر نہیں ہے, شکی ہے تو شکی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا, میں ذرا آگے تیزی کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ ان شرطوں کو میں تیزی کے ساتھ بولوں. ان تمام کی دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقت میں وہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے ہیں. ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے ہیں. تو شک کا نہیں کرنا انتہائی شرط ہے, وہ بھی ایک. اچھا, نمبر 3, کیونکہ زبان سے کلمہ کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ دل کا یقین ضروری ہے. نہ صرف دل کا یقین بلکہ کوسا یقین بھی ضروری ہے؟ ہاتھاں پیروں کا یقین بھی آنا. ہاں, ہاتھ پیر کا یقین بولتے ہیں اس کو. 5 وقت کی نماز فرض ہے, فرض ہے, فرض ہے, لیکن ہاتھ پیر میں 5 وقت کا یقین, 5 وقت کی نماز کا یقین داخل نہیں ہے. فرض ہے بولتا ہے لیکن فجر کا سونے کے اوپر یقین رکھتا, بستر کے اوپر یقین رکھتا. تو جو شخص یعنی صرف دل کا یقین کافی نہیں, زبان کا اقرار کافی نہیں. زبان کا اقرار, دل کا یقین, ہاتھ پیر کا یقین. دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ ان 3 چیزوں سے ہوتے ہیں. آپ کمپنی کو جاتے ہیں, کمپنی کمپنی باس باس, زبان سے بولتے نہیں بولتے؟ بولتے نہیں بولتے؟ پروڈکٹ کمپنی باس, پروڈکٹ کمپنی باس, زبان سے بولتے. اور دل میں یقین بھی رکھتے, دل میں یقین بھی رکھتے. اور صبح ٹفن لے کے بھاگتے, صبح سویرے ٹفن لے کے بھاگتے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے وہاں جا کے جو ہے محنت کرتے, محنت کر کے واپس آتے. کوئی بھی کام 3 چیزوں سے ہوتا, اقرار باللسان, زبان سے اقرار, دل سے یقین, اور ہاتھ پیر سے عمل. جب تک ہاتھ پیر سے, لوگ کیا سمجھ گئے ہیں دین کے بارے میں, ہاتھ پیر سے یقین, ایمان میں ہاتھ پیر کا یقین داخل نہیں ہے بول کے سمجھائی. اور نمازوں میں اس میں ہاتھ پیر کا یقین داخل نہیں ہے. ہاں بھائی ماننے والے ہیں ہم نماز کو میں مانتا ہوں, نماز فرض ہے, نماز واجب ہے. زبانی نماز فرض ہے, نماز واجب ہے, مان تو میں نہیں جھٹلاتا, نماز فرض ہے. بھائی نماز فرض ہے تو وہ نماز فرض نماز ہاتھ پیروں میں کہیں کو نہیں آ رہی. سوال یہ ہے کہ ہاتھ پیر میں کیوں نہیں آ رہی وہ نماز جب فرض ہے؟ تو بہرحال تو یہ ضروری ہے, زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ یقین اور قلب ضروری ہے. اور اگر دل کا یقین نہیں ہے تو وہ کیا, اس کو کیا بولتے؟ منافق بولتے. منافق جنت میں داخل نہیں ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بها عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور میں رسول اللہ مانتا ہے, یقین رکھتا ہے, اور اس کلمے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرتا ہے, اور اس کلمے کے معنی مطلب پر اس کو کوئی بھی ادنا ذرہ بھی شک نہیں ہے, تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. کیونکہ دل میں شک نہیں ہوتا, نہیں یقین ہو تو وہ یقین ہاتھ پیر میں ضرور آتا. اگر ہاتھ پیر میں یقین کے نہیں آنے کا مطلب کیا ہے, نہیں آنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ہاں, دل کے یقین کی کمی ہے. دل کے یقین کی کمی ہے کا مطلب یہ ہے کہ دل کا یقین کے درجے ہوتے. ہر مومن, ہر مسلمان کے دل میں یقین ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے, لیکن یقین کا وہ لیول جو بستر سے اٹھا کر مسجد تک پہنچا ہے وہ لیول نہیں ہے. بستر سے اٹھا کر مسجد تک پہنچا ہے وہ لیول کا یقین نہیں ہے. اگر وہ لیول کا یقین آتا تو مسجد میں ضرور وہ آتا. تو اس طرح سے تو یقین کے بھی درجے ہوتے ہیں, ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں, اس کے سٹیپ ہوتے ہیں. تو بہرحال جو یقین کا اسی طرح قبولیت, قبول کرنا, دل و جان سے اس کلمے کو قبول کرنا, کلمے کو اپنے لیے قبول کرنا.
جو یعنی جب کلمے کو قبول کر لے گا تو اس کا ایفیکٹ ہوگا اس کے اوپر، اس کا ایفیکٹ ہوگا تو اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، اس کے لیے عمل کرے گا، کیونکہ جو شخص جو کلمے کو قبول نہ کرے ٹھکرا دے وہ کافر ہے، منکر ہے، اور کافر اور منکر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ یہ تکبر کی وجہ سے کرو یا کسی عناد کی وجہ سے۔ نمبر چوتھی شرط تابع داری، یعنی تابع داری، کلمے کی تابع داری، فرما برداری، فالو ہونا، کلمے کو فالو ہونا۔ کلمے کو فالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ جس کام کو کرنے کا حکم دے رہا ہے کرنا، اور جس کام کو نہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کو نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی وہ نہیں کر رہا ہے، ایسا تابع داری نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کے اسٹیپ میں اس کو فالٹ ہے۔ پیچھے کے جو اسٹیپ ہیں، کون سے اسٹیپ ہیں پیچھے کے؟ اس کے بعد قبولیت ہے، اس کے بعد یقین ہے یا علم ہے، اس میں فالٹ ہے اس کو، یا اگر اس میں بھی فالٹ نہیں ہے تو موقع کی رکاوٹ ہے۔ جیسا کہ موقع کی رکاوٹ آ گئی تھی، کس کے پاس آ گئی تھی موقع کی رکاوٹ؟ ابو طالب کے پاس موقع کی رکاوٹ آ گئی تھی۔ ابو طالب زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ابو طالب کو کلمے کا علم تھا، کلمے کے اوپر یقین تھا، میرا بھتیجا برابر دعوت دے رہا ہے، میرے بھتیجے کی دعوت صحیح ہے، برحق ہے میرا بھتیجا۔ لیکن جب موقع آیا موت کا تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان ایک کلمہ کہہ دو۔ جب اس وقت جو ہے موقع پر بری صحبت، برے مکے کے بڑے بڑے مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ ابو طالب باپ دادا کا دین مار کے آخر میں باپ دادا کا دین چھوڑ کے مرتا کیا، ایسا بولی۔ تو جس طرح سے بولنے سے ابو طالب نے کہا کہ میں باپ دادا کے دین پر ہی مرتا ہوں، اس طرح سے موقع کی رکاوٹ آ جاتی، جس کی وجہ سے وہ تابع داری نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال اسی طرح پانچویں صداقت، کلمہ پڑھنے میں اتنا سچا ہو اور اتنا اس درجہ سچا ہو کہ نفاق کے منافی ہو۔ کلمہ پڑھنے میں سچا ہونا چاہیے، ایک تو کلمہ پڑھنے میں سچا جو ہوگا تو وہ کلمے کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ کلمہ پڑھنے میں سچا ہونا، اگر سچا نہیں جھوٹا ہے کلمہ پڑھنے میں تو اس کو کہتے ہیں منافق، اور منافق جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح نمبر چھٹی شرط یہ ہے کہ کلمے سے محبت رکھے، کلمے سے محبت رکھے، توحید سے محبت رکھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے بعد، اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس محبت کے اونچے درجے میں ہوں، محبت کے اونچے گراف، اس کے دل میں محبت کا اونچا گراف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہو۔ اور اسی طرح اخلاص، سنسیئرٹی، کلمے سے سنسیئر ہو، اخلاص ہو، یہ ایسا شخص ہی کلمے کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے، کلمے کی حقیقت کو وہ پا سکتا ہے۔ اب دوسرا مطلب کہ کلمہ کتنا وسیع ہے، اس کا معنی اور مفہوم کتنا وسیع ہے، کتنا یعنی اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم میں، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ منیبین الیہ، انابت، لفظ انابت کے معنی اللہ ہی سے رجوع ہونا، ہر معاملے میں، ہر موقع سے، ہر حالت میں، خوشی میں، غم میں، ہر حالت میں، ہر جگہ، ہر موقع سے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کو بولتے انابت، اس کو بولتے انابت۔ منیبین الیہ، اسی مومن اسی کی طرف انابت کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، تقوی، ایک ہے انابت اور ایک ہے تقوی، انابت والی زندگی، تقوی والی زندگی۔ واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، کیونکہ مومن جب اللہ ہی سے ڈرے گا تو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی شریعت پر عمل کرے گا، اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرے گا۔ تو انابت اور تقوی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، نمازوں کو قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ تو کیا مطلب بھائی اس کا؟ اب جیسا ایک صاحب بولے، صاحب میری بیوی بہت موحدہ ہے، توحید والی ہے، درگاہ کو نہیں جاتی لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ ہاں، میں بولا یہ کیا رہے بھائی، نماز نہیں پڑھتی، نماز بہت، درگاہ کو نہیں جاتی، اور جو ہے فاتحہ نہیں دلاتی، نے کہا بہت معاہدہ ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی۔ میں بولا نماز نہیں پڑھے تو کیسا معاہدہ، کیسا ہوئی نماز؟ تو مطلب یہ ہے کہ توحید ایک سسٹم ہے، مکمل ایک نظام ہے،
ایسا نہیں کہ توحید کو لے لے کے درگاہ جانے کا چھوڑ دے کے باقی سب کام کرتے رہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لپا ڈبی اور بٹے بازی کرتے رہو اور جو ہے زمینوں پہ قبضے کرتے رہو، پلاٹاں دباتے رہو، لوگوں کے بد زبانی کرتے رہو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے رہو، دوستوں کے ساتھ، اور تجارت میں جھوٹ دغا بازی، فریب، دھوکہ دہی دیتے رہو، لین دین میں، معاملات میں، پھر بھی جو ہے موحد بنتے رہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ توحید ایک مکمل نظام ہے، توحید ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ چاہے وہ موحد مسجد میں رہے یا گھر میں رہے یا بازار میں رہے، ہر جگہ وہ شخص موحد ہوتا ہے، توحید کا پابند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اسی ایک اللہ کی طرف انابت کرتے ہوئے، اسی ایک اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے اور اسی سے ڈرتے ہوئے تقوی والی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی، تقوی، اور سب سے پہلے تقوی آدمی کو کس میں آنا چاہیے؟ لقمے میں آنا چاہیے۔ آدمی متقی سب سے پہلے انکم میں اور لقمے میں ہونا چاہیے، اس کے بعد نمبر 2 زبان میں آنا چاہیے۔ تقوی زبان آدمی کی زبان متقی ہو، یعنی اس کے بعد زندگی کے تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام موقعوں پر وہ متقی تقوی والی زندگی گزارے، پہلے اس میں آنا چاہیے سب سے پہلے۔ تو منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرو۔ نمازوں کو قائم کرنا یعنی نماز سے آدمی اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس میں انابہ ہے، اور نماز سے ہی آدمی متقی بنتا ہے، نماز سے ہی آدمی متقی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کا مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز آدمی کو بے حیائی و برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی و برائی کے کاموں سے رکنا یہ تقویٰ ہے، بے حیائی برائی کے کاموں سے رکنا تقویٰ، اور نماز پڑھنا یہ انابہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ تو منیبین الیہ، سورہ روم کی آیت ہے یہ، سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منیبین الیہ واتقوہ، اللہ ہی کی طرف انابت کرتے ہوئے اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ تو یہ اس کا مطلب اس آیت کو پڑھنے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی بہت وسیع ہے، توحید کا مطلب بہت براڈ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں توحید آتی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں توحید کا تقاضا آتا ہے، توحید ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، توحید کا کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا چلو، ایسا نہیں یہ معاملہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں، ایسا معاملہ کرو، کیونکہ وہی ایک اللہ ہے جو حکم دے رہا ہے، حکم دینے والا بھی وہی ایک اللہ ہے نا، حکم دینے والا، شریعت میں جتنے بھی احکام ہیں ان تمام کے احکام حکم دینے والا ایک اللہ ہے۔ تو ایک اللہ ہے تو عبادت بھی کس کو کہتے ہیں؟ ہر حرکت، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ حرکت جس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ راضی ہو، ہر وہ حرکت جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت میں داخل ہے۔ لیکن طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا، سنت والا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہر وہ عمل، چاہے قولی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے لسانی ہو، چاہے ہر عمل جس میں کہ جو ہے اللہ کی رضامندی ہو، اللہ کی خوشی ہو، اس کو کر مومن بندہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ عبادت میں شامل ہے، چاہے وہ بازار والے لین دین معاملات ہوں، چاہے تعلقات والے میاں بیوی سے تعلقات والا معاملہ ہو، چاہے بچوں سے تعلقات والا معاملہ ہو، چاہے کمانے دھمانے کا معاملہ ہو، چاہے نوٹ بنانے کا معاملہ ہو، پیسے کمانے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں توحید آتی ہے اور ہر معاملے میں توحید کا تقاضا آتا ہے، ہر معاملے میں توحید ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اس میں۔ تو بہرحال منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی طرح اب جو ہے سورہ کہف میں آپ کو معلوم ہے، سورہ کہف کا مختصر سے واقعہ
بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو آدمیوں کو ہم نے جو ہے باغ عطا فرمایا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ, ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے باغات عطا کیے, دو باغ, جنتین من اعناب, انگور کے, وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا, وہ انگور کا باغ تھا اور کھجور کے درخت بھی اس میں لگے ہوئے تھے اور اس میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی اور اس میں پانی کی نہر بھی تھی. کتنی چیزیں ہو گئی, پینے کو پانی ہو گیا, کھانے کو کھجور ہو گئے اور جو ہے انگور ہو گئے, میوہ ہو گیا, میوہ بھی, انگور, پانی, سب. یعنی وجعلنا بینہما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ. تو جنت میں وہ باغ کا مالک جب باغ میں داخل ہو گیا تو بہت خوش ہوا باغ کو دیکھ کے, ایسا خوش ہوا میں اب یہ باغ میرے سے کبھی بھی چھننے والا نہیں ہے اور کبھی بھی اگر میں مر بھی جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اس سے اچھا باغ دیں گا. اور میں تو سمجھتا ہوں قیامت آنے والی نہیں ہے. اب یہاں درگاہوں کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن قیامت آنے والی نہیں ہے. تو اب یہ جب بولا انہیں تو اس کا دوست بولا کہ کیوں بھائی ایسا بولتے ہو, آپ جو ہے باغ میں داخل ہوتے ہوئے کیوں نہیں ماشاء اللہ بولے, کیوں نہیں کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, یعنی تم نے اپنے رب کا ناشکرا پن کیا, تم نے رب کی ناشکری کی اور تم جو ہے قیامت کا آنے کا بھی انکار کر رہے ہو. یہ جو ہے تم کو مناسب نہیں, یہ تمہارے لیے مناسب نہیں. لیکنہ اللہ ربی, لیکن میرا رب تو اللہ ہے. ولا اشرک بربی احدا, میں میرے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا. میں میرے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا کیوں بولے نو دوست, نصیحت کیا؟ ہاں, کیونکہ آدمی کو تکبر اور فقر, غرور آدمی کو کس طرف لے جاتا ہے؟ شرک کی طرف لے جاتا ہے. تو اس سے بات معلوم ہے شرک کا میدان بہت وسیع ہے, شرک کا معنی بہت بڑا ہے, شرک کا معنی بہت وسیع ہے. اب یہاں یہ اس واقعے میں درگاہ وغیرہ کا تو معاملہ نہیں ہے نا یہاں, لیکن اس میں انہیں عجب میں مبتلا ہو گیا تھا, فقر میں مبتلا ہو گیا تھا, گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا تھا اور جو ہے اللہ کی پکڑ سے غافل ہو گیا تھا, اللہ کی پکڑ اور گرفت سے غافل ہو گیا تھا. تین چیزیں تھیں, تکبر, فقر اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے غافل ہونا اور قیامت کے آنے کا انکار کرنا. انکار اگر نہ بھی کرا کھلے طور پر, دھندلا سا, یعنی ہو سکتا آئے نہ آئے, یہ میرے سے نہیں چھن سکتا, ہمیشہ رہے گی میرے پاس, اور اس طرح سے اس کا پورا یقین اس کے اپنے باغ پر, اس کی اپنی محنت پر, اس کے اپنی کمائی پر جا رہا تھا. جا کر اس نے خوشی سے زندگی گزار رہا تھا اور تکبر میں زندگی گزار رہا تھا. تو یہ کیفیت آدمی کو شرک میں مبتلا کرتی ہے. اسی لیے اس کے دوست نے کہا وَلَكِنِّي هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا, میرا رب تو وہی اللہ ہے, میں اس کے ساتھ جیسا تو نے شرک کیا, جیسا تو نے ناشکری کی, ویسا میں ناشکری نہیں کروں گا اور میں مشرک نہیں ہوں. اس طرح سے اس نے یہ کیا. تو بہرحال اب آپ کو توحید کی حقیقت اور اس کا مفہوم اور اس کی وسعت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر اس بیان سے یا اس خطاب سے آپ کو کوئی اشکال ہے یا کچھ سوالات ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, انابت کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ انابہ ینیب انابتن کے معنی سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہونا, یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں, اپنے خیالات میں, اپنے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی تابعداری کرنا, فرما برداری کرنا, شیطان کے وسوسے میں نہیں پھنسنا اور شیطان کے ورغلانے میں نہیں آنا. یہی انابت ہے, ایک اللہ کی طرف رجوع ہونا. ہر معاملے میں یہ سوچ آپ رکھنا کہ میں اللہ کی طرف رجوع ہوں, میرا رب, اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرنا. اسی کو انابت کہتے ہیں. انابت کے معنی رجوع ہونا, توبہ اور استغفار کرنا. گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار, اور نیکی ہو جائے تو نیکی سے مومن کو خوشی حاصل ہوتی ہے, نیکی سے مومن کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور قیامت کے دن بدلہ اس کے ملنے کا یقین اس کو حاصل ہوتا ہے, ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہی انابت ہے.
کہ اللہ تعالیٰ میرا رب مجھ کو اس کا بدلہ ضرور دے گا. یہ انابت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ ہی سے جو ہے مانگنا، یہ بھی انابت ہے. توحید کے معنوں میں سے بھی ہے، سمجھو یہ انابت. اب جیسا کئی لوگ جو ہے نماز چھوڑ کے سو جاتے، ہاں تو کیا وہ لوگ کو یہ بول سکتے اپنے دل کی مان کے، جو اپنے دل کو رب بنا کے جو ہے نماز چھوڑ کے سو گئے، کیا یہ بھی شرک ہے؟ تو یعنی اچھا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو کیا بنا، الہ بنا لیا. خواہش کو الہ بنا لینا، خواہش کو الہ بنا لینا یعنی خواہش کے تابع ہو جانا، جیسی وہ خواہش ہے ویسے تابع نہ. تو اس کا مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگرچہ وہ خواہش کو تابع بنا رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے بنا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بنا، وقتی طور پر بنا رہا ہے. اگر وقتی طور پر بنا رہا ہے تو اس کو ہم ایسا مشرک یا غیر اللہ کو الہ بنا لیا ایسا حکم نہیں لگائیں گے، ایسا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کو نصیحت کریں گے، بولیں گے کہ بھائی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئیے، کیوں نہیں چھوٹ جا رہی ہے آپ کی فجر کی نماز. اس طرح سے اس کو نصیحت کریں گے. ہاں اگر کھلم کھلا کوئی شرک کر رہا ہے، جیسے کہ جو ہے ایمان کی تعریف میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین رکھنا، ہاتھ پیر اس میں داخل نہیں ایمان کی تعریف میں. تو بعض فرقوں کے نزدیک اگر کوئی اپنے ہاتھ سے وہ کم لے کے یہاں لگا لیا، سمجھو تو یہ کس کا عمل ہے؟ یہ ہاتھ کا عمل ہے نا. تو ہاتھ کا عمل اسلام میں داخل نہیں ہے نا. دل سے اقرار کر رہا، دل میں یقین ہے، ہاتھ زبان سے اقرار کرتا. بعض فرقے ایسا کرتے، ایمان کی تعریف اس طرح کرتے کہ کیا کرتے، زبان سے اقرار اور دل میں یقین. ہاں بھائی زبان سے اقرار کر رہا، دل میں یقین کرتا، بٹو لگا لیا تو کیا وہ انہیں تو مومن ہے، مسلمان ہے، ایسا بولتے مومن ہے، مسلمان ہے. بٹو لگا لینے سے کیا ہوتا؟ زبان سے اقرار تو کر رہا اور دل میں یقین تو ہے نا، اسلام کا، دین کا، کلمے کا یقین ہے. ہرگز نہیں. یہ محدثین کی تعریف ایسی نہیں. محدثین کی تعریف یہ ہے کہ اگر انہیں اس طرح سے بٹو لگا لیا اور جو ہے اور نمازوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، یعنی اس کی زندگی پوری اسی طرح ہے، تو وہ جو ہے ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ یعنی ایمان کا ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف میں یہ چیز داخل ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل کا یقین رکھنا اور ہاتھ پیر سے یقین کے خلاف کام نہیں کرنا. دل کے یقین کے خلاف ہاتھ پیر کا کام نہیں ہونا. دل کا یقین زبان کے اقرار کے خلاف نہیں جانا. یعنی زبان ایک طرف جا رہی، زبان دل ایک طرف جا رہا اور انہیں جو ہے اس کے ہاتھاں پیرا دوسری طرف جا رہے ہیں. سجدہ کر رہا، مندر میں جا کے مورتی کو سجدہ کر رہا. اب مندر میں جا کے مورتی کو سجدہ کر رہا تو ہاں بھائی ایمان میں شرک داخل نہیں ہے نا، ایمان میں شرک عمل داخل نہیں ہے نا. مومن ہے، انہیں مومن ہے، مسلمان ہے انہیں، کیونکہ ایمان کی ڈیفینیشن میں شرک عمل داخل نہیں ہے. غلط ہے یہ. تو محدثین کی تعریف یہ ہے کہ وہ جو سجدہ کرتا ہے تو وہ جو ہے مومن نہیں رہتا ہے اور شرک کرنے والا بن جاتا ہے وہ اس طرح سے. ٹھیک ہے. ووٹ ڈالنا شرک ہے. ووٹ ڈالنا جو ہے اپنے ہاں یعنی ووٹ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایک نمائندے کو چنتے ہیں، اپنے ایک نمائندے کو چنتے ہیں اپنی دنیاوی مصالح کے لیے، دنیا کی مصلحتوں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کی مصلحتوں کے. جیسے اب ہمارے ملک میں جو انتخابات، الیکشن وغیرہ چلتے ہیں تو یہ جو ہے ایک قسم کا اعتماد اور بھروسے کی بات ہے. ایک قسم کے اعتماد اور بھروسے کی بات ہے کہ اپنے نمائندے پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ نمائندہ میرا ہے، میں اس کو ڈالتا ہوں اور یہ میں جب جاؤں گا تو میرے کام بنائیں گا. تو یہ اگر یہی اعتماد بھروسہ اونچے درجے کا اس کے اوپر آ جائے تو جب کیا ہوتا ہے؟ جب شرک ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی اعتماد اور بھروسہ اگر اونچے درجے کا یہ اعتماد، اونچے درجے کا یہ بھروسہ کہ اس کے اوپر آ جائے تو جب شرک ہوتا ہے، اگر نہ آئے تو جب شرک نہیں ہوتا ہے. تحت الاسباب اور فوق الاسباب. تحت الاسباب فوق الاسباب، یہ بھی ایک جواب اس کا ہوتا ہے. تحت الاسباب فوق الاسباب یعنی ایک سبب ہے، وہ سبب کے اعتبار سے ہم اس کو ڈال رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ہمارا نمائندگی کرے گا اور ہمارے محلے کی نمائندگی کرے گا اور محلے کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے کام کرے گا. اس اعتبار سے آپ اس کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں اسباب کے تحت.
تو یہ شرک اس طرح سے نہیں ہوگا. لیکن اگر اونچے درجے کی بات آ جائے اور جو ہے ما فوق الاسباب کی بات آ جائے تو اس وقت جو ہے شرک وہ نمائندہ بعض اوقات وہ نمائندہ جو ہے مرا ہوا ہے اس کو ڈال رہے آپ ووٹ. تو اگر ویسا تو ہوتا نہیں پھر بھی جو ہے اس کے لیے ضرورتیں اس سے ضرورتیں مانگ رہے ہیں یا اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے تو اس وقت صریح شرک ہو جاتا. ٹھیک ہے. معرفت رب میں جو ہے نقصانات کا کیا ہے؟ نقصان کرنے والا کون؟ معرفت رب میں معرفت دیکھا گیا کہ کوئی اگر نقصان ہو گیا تو جو میری طرف سے ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا یا نائب کی وجہ سے. ہاں اس میں بھی وہی چیز ہے, اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ہو گیا تو جو ہے بولے اس کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ بھائی یہ میری رب کی طرف سے ہے, ان کے ذہن نہیں جاتا. ہاں رب کی طرف سے ہے بلکہ ذہن نہیں جاتا ہے, جبکہ اسباب کی طرف ذہن جاتا ہے. اسباب کی طرف ذہن اتنا ہی جانا چاہیے جتنا کہ اسباب کا دخل ہے. اسباب کی طرف ذہن اتنا ہی جانا چاہیے جتنا کہ اسباب کا دخل ہے, ظاہری دخل ہے. اس سے بڑھ کر جب جائیں گا تو شرک ہوتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر مریم علیہ السلام کا قصے میں ہم کو دیکھا گیا کہ مریم علیہ السلام کو کہا گیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کھجور کے درخت کو ایسا ہلاؤ, جب کھجور کے درخت کو ہلائیں گے تو اس پہ سے کیا گریں گے؟ کھجور گریں گے. تو وہ کھجور کھاؤ. تم کو زچگی کے حالت میں تھی مریم علیہ السلام, زچگی ہو چکی تھی, زچگی کے حالت میں تھی, درد ہوتا ہے, یا لیتنی مت قبل ھذا, کاش میں یہ درد سے پہلے مر گئی ہوتی, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی, نسیا منسیا بھولی بسری ہو گئی. تو ایسا تو فرشتہ آیا, فرشتہ آ کے بولا کہ مریم ایسا نہیں, ایسا کیوں ڈر رہی ہو, لا تخافی ولا تحزنی, تم ڈرو مت اور غمگین مت ہو جاؤ. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, یہ کھجور کا درخت ہے اس کو ذرا ہلا. تو اب کھجور کا درخت ہے ہلانے کا حکم دیا, یعنی سبب اختیار کرنے کا حکم دیا. تو سبب کو سبب کی جگہ میں رکھنا, سبب کو سبب کی جگہ میں نہیں رکھ کر اس کو بڑھا دیں گے تو وہاں سے شرک شروع ہوتا. سمجھ میں نا, سبب کو سبب کی جگہ میں نہیں رکھ کر سبب کو مسبب بنا دیں گے, سبب کو مسبب بنا دیں گے تو وہیں سے شرک ہوتا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے, ڈاکٹر ایک سبب ہے شفا یابی کا, انہیں کیا کرا, ایک علم پڑھا, ایک نالج لیا, کوسی بیماری کو کوسی دوا لگتی, بلکہ سبب کا علم حاصل کیا. اب انہیں جا کے پیرانچ پڑا, ڈاکٹر صاحب تمہارے چھات میں, آپ کے چھات میں میری لائف ہے, میرے کو بچا لو. مطلب یہ ہے کہ انہیں سبب کو سبب کے درجے میں نہیں رکھا بلکہ سبب کو سبب کے درجے سے بڑھا کر اونچا کر دیا. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. تو اگر کسی کا نقصان بھی ہو گیا تو سبب کے, ہاں اب جیسے مثال کے طور آپ جا رہے تھے گاڑی پہ, آگے گھڑ بول کے مار دیا, تو آپ بولیں گے نا کہ فلاں نے میرے کو ماریا بول کے بولیں گے نا, ہاں گاڑی آ کے مار دی میرے کو بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ تو گاڑی آ کے مار دی بول کے جو بولیں گے تو گاڑی آ کے مارنا ایک سبب ہے, لیکن سبب کے درجے میں رکھ کر ہی بولنا, آپ سبب کے درجے میں رکھ کر ہی بولنا آپ. نہیں 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 انہیں گاڑی نہیں رہتی تھی تو بھی کیسا بھی انہیں میرے کو مارتا تھا, یہ مارتا تھا, ایسا اس طرح کا عقیدہ رکھنا, کیسا بھی جو ہے اس کی موت, میری موت اس کے ہاتھ میں تھی, ایسا 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 رکھنا, یہ جو ہے غلط ہے. ہاں قدر اللہ ما شاء, اللہ کی تقدیر, تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں کی موت ایکسیڈنٹ میں ہوگی, فلاں کی موت فلاں کے ایکسیڈنٹ میں, فلاں شخص فلاں بائک سے آئے گا اس کو مارے گا اور اس کی موت ہوگی, وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ایسا. ہاں دعاؤں سے, ہاں دعا کرنے سے. اچھا تقدیر کی دو قسمیں ہیں, ایک تقدیر وہ ہے جو کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده الکتاب, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں میٹتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. اس اعتبار سے اگر دعا کرے آدمی اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لکھ دے, جیسا کہ شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں جو ہے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے, کرتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے